obviously pornography addiction بھی ڈسکس ہوگی اس میں ڈیوینٹ سیکشول بیہیویئرس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں. آپ کے سوالات بھی انشاءاللہ میں پوچھوں گا شیخ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے شیخ؟ جی ماشاءاللہ. آپ کا UK کا ٹور تھا شیخ, اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے. آمین. امید ہے بہت اچھا گیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. الحمدللہ الحمدللہ, اللہ آپ سے قبول کرے. تقبل اللہ منا. آمین یا رب العالمین. شیخ, آج کے ٹاپک کا آغاز ایک سیریل ریپسٹ ایکچولی, اس کا بڑا مشہور کلپ بھی ہے یوٹیوب پہ, ٹیڈ بنڈی اس کا نام ہے, امریکن. اور اس کو جب آخری ہیرنگ تھی اس کی, کورٹ ہیرنگ, اور ظاہر ہے وہ اسے جب سزا سنائی جا رہی تھی, تقریباً آن ریکارڈ تو 30 عورتوں کا اس نے ریپ اور پھر مار دیا انہیں. یہ تو آن ریکارڈ ہے. ابھی اس نے کیا کتنا ہے یہ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں بتاؤں گا. تو اس کا جو آخری ریکارڈ ہے, باقاعدہ یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ میں اس حد تک گیا کیوں. تو اس نے کہا ہاں, اگر ایک چیز میں مینشن کروں کہ اگر میں وہ نہ کرتا تو شاید میں اس حد تک نہ جاتا, ریپ کی حد تک نہ جاتا یا سیریل کلر نہ بنتا. تو اس نے کہا وہ تھا کہ جب میں نے بہت ہی ڈیوینٹ کیٹیگری پورنوگرافی کی دیکھنا شروع کی, یعنی بہت ہی ایکسٹریم کیٹیگریز میں جب میں پڑ گیا تو پھر آہستہ میں اس طرف چلا گیا, اللہ معاف کرے. تو شیخ, سب سے پہلے تو یہ میں سمجھتا ہوں عصر حاضر کا ایک بہت 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 بڑا فتنہ, اور کیونکہ ایکسیسیبل بہت ہے, چیپ بہت ہے, انانیمٹی ہے اس میں, بندہ اکیلا ہے, کسی کو نہیں پتہ لگ رہا. پہلے تو گناہ کرنے کے لیے کوئی ہمت کرنی پڑتی تھی, کہیں جانا پڑتا تھا, کوئی ویڈیو سینٹر جا کے ویڈیو کیسٹ مانگنی پڑتی تھی. اب تو ویب سائٹس ہیں, اب تو کمرے میں بیٹھا بندہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے کیا کیا کر سکتا ہے. اور یہ جینونلی میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم سب کی مدد کریں انشاءاللہ. تو یہ جو ایڈکشن ہے, یہ شرعی رولنگ اس کی, یہ کتنا بڑا گناہ ہے, اور آپ اس مسئلے کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جب آپ بیہودہ یا فحش فلمیں دیکھتے ہیں, جس کو آپ پورنوگرافی کہتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں, تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس کو بڑی ابتدا میں ختم کرنے کے لیے حکم دیا ہے. ایک ہے بدکاری کا راستہ, اس راستے کو بند کرنے کا حکم دیا ہے. صحیح. مثلاً قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بدکاری نہ کرو, زنا نہ کرو, یہ نہیں کہا. یہ کہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب نہ جاؤ, اور اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, راستہ برا ہے. جی ہاں, راستہ بے حیائی کا راستہ ہے اور بہت برا راستہ ہے. اب ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو قرآن نے راستہ کہا ہے, تو اس کا مطلب یہ بہت ساری برائیوں کا راستہ کھولتا ہے. بالکل صحیح. اور یہ راستہ ہے, اور اس سے آگے پھر جو اصل منزل ہوگی وہ کتنی بری ہوگی کہ اگر یہ راستہ ہے تو اس لیے میرے خیال میں جب قرآن نے اس کو یہ راستہ کہہ دیا اور اس کو شروع میں ہی بند کرنے کا حکم دے دیا, تو اس کا مطلب ہے یہ بہت ساری برائیوں کا, اور صرف کسی ایک فرد کی تباہی کا نہیں بلکہ نسلوں کی تباہی کا یہ موجب بن سکتا ہے. اس لیے قرآن نے اس کو اس طرح سے کہا. پھر اس طرح کے جو انفرادی اعمال ہیں اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کہا ہے, بدکاری کہا ہے. اب بدکاری صرف یہ نہیں ہے کہ جو کوئی شخص جو ہے وہ باقاعدہ جو سیکشول انٹرکورس کرے تو وہ بدکاری. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العینان تزنیان, آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں. صحیح. اور پھر فرمایا ہاتھ دونوں یہ بھی بدکاری کرتے ہیں, اور پاؤں جو ہیں وہ بھی بدکاری کرتے ہیں, کان بدکاری کرتے ہیں. اور بعض احادیث میں آیا کہ جو آنکھوں کی بے حیائی جو ہے, آنکھوں کا زنا جو ہے النظر, وہ دیکھنا ہے. اسی طرح جو کانوں کا زنا ہے وہ استماع ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر بیہودہ بات آپ سن رہے ہیں, کوئی فحش بات سن رہے ہیں, تو وہ بھی بدکاری کے زمرے میں آتا ہے. اچھا, پھر ایک حدیث میں آتا ہے, بلکہ بعض ایک سے زیادہ روایات کے اندر ہے کہ ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں, آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں, پاؤں بدکاری کرتے ہیں, زبان بدکاری کرتی ہے, اور اس کے بعد جو شرمگاہ ہے وہ تو اس بدکاری کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہوتا ہے,
یعنی بدکاری کے سارے اعمال وہ پہلے ہو چکے ہوتے ہیں. شرمگاہ تو تکذیب یا تصدیق کرتی ہے, بالکل صحیح. تو گویا شرمگاہ کے اوپر جو فائنل, وہ تو ایک فائنل ایک آخری سٹیج ہے, جی اس سے پہلے گویا زنا کی ساری منزلیں طے ہو چکی ہوتی ہیں. صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا آپ جس کو ڈیوینٹ بیہیویئر کہتے ہیں یا جو بھی آپ اس کو نام دیں, جی جو ہمارے مردوں کے اندر ہو یا خواتین کے اندر ہو, یہ جتنے بھی بیہیویئرز انفرادی طور پر ڈیولپ ہو گئے ہیں, ان کے پیچھے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ اس راستے کو کسی نہ کسی طور دانستہ یا نادانستہ اختیار کیا گیا ہے, اور اس یعنی وہ چاہے صرف نظروں کا ہو, اور چاہے وہ صرف ہاتھوں کا ہو, چاہے وہ صرف استماع کی حد تک ہو, اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ظاہر اسی کا نتیجہ ہے. اور قرآن نے جب اس کو قرآن نے زنا کے قریب جانے سے منع کر دیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو زنا قرار دے دیا, تو اس کا مطلب ہے اس سے بچیں گے تو پھر فرد بھی بچ سکے گا اور نسل بھی بچ سکے گی. زبردست, بالکل. یعنی کہ وہ فٹ سٹیپس جو ہیں اس گناہ تک پہلے تو چلیں وہ دیکھنے ہیں. شیخ اس میں اچھا 2 کیٹیگریز, جتنا ہمارا بھی تجربہ ہے, لوگ آتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں اپنے مسائل, اس میں 2 کیٹیگریز میں دیکھتا ہوں لوگوں کی. ایک تو وہ کیٹیگری ہے جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا, دوز ہو ڈونٹ کیئر, وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا گناہ ہے, مطلب ٹھیک ہے لائف چل رہی ہے, چل ہے, اور وہ دیکھتے ہیں اور وہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں مطلب اپنے مطابق, اور ان کو عادت ہے اس چیز کی, اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ایسا. اللہ معاف کرے, اس حد تک جو ہے وہ شاید شیطان نے اس طرح سے ڈیسیو کیا ہوا ہے. دوسری کیٹیگری ہے جن کو پتہ ہے یہ چیز غلط ہے, ان کو شعور ہے, لیکن وہ ہیلپ لیس, اب کہتے ہیں وہ کہ ہم ہیلپ لیس ہیں, یعنی ہم نکلنا چاہتے ہیں اس چیز سے لیکن ہم جو ہے نا وہ ہیلپ لیس ہو چکے ہیں. تو شیخ دونوں کیٹیگریز کو اگر ایڈریس کیا جائے, سخت وعید, وہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ کون سا گناہ ہے, بس دیکھ رہے ہیں نا, تو ایک تو وہ کیٹیگری. دوسرا یہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں ہمارا کنٹرول نہیں ہے, ہم ہیلپ لیس ہیں. میں تو شیخ دیکھیں سائیکالوجی کی نظر سے بھی دیکھوں, میں تو نہیں اس کو مانتا کہ کنٹرول نہیں ہے, اس کو تو بلکہ باقاعدہ ہم نیگیٹو ایک بیہیویئر کا نام دیتے ہیں لرنڈ ہیلپ لیسنس, کہ آپ نے خود ہیلپ لیسنس لرن کر لی ہوئی ہے, کریٹ کر لی, اور شیطان نے بھی مزید آپ کا وہ ول پاور توڑی ہوئی ہے. تو میں چاہوں گا شیخ آپ کے انشاءاللہ جو ہے وہ ویوز کہ یہ دونوں کو نصیحت بھی ہو, ایک انشاءاللہ پہلے گروپ کو بھی دوسرے کو. دیکھیں جہاں تک آپ پہلے گروپ کی بات کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ دے ڈونٹ کیئر, جی, اور یہ جو رویہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی گناہ شناہ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو بھیانک بلکہ بھیانک ترین جو نتائج نکلتے ہیں وہ اس معاشرے کے اس گروپ کے اندر نکلتے ہیں. ہم نے دیکھا نہیں آئے روز جو خبریں آتی ہیں, اور ان خبروں میں یہ پچھلے چند ماہ یا 1.5 سال قبل اسلام آباد کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا, اور نور نامی غالباً کوئی خاتون تھی, اور اس کو جو اس کا قتل ہوا. دیکھیں یہ وہی کلاس تھی جو کہتے دے ڈونٹ کیئر, اور اس کے نتیجے میں ہوا. اور اس طرح کے روز واقعات ہوتے رہتے ہیں. رپورٹ کتنے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کم رپورٹ ہوتے ہیں, یہ کیونکہ یہ کلاس وہ ہے جو رپورٹ ہونے نہیں دیتے, لیکن ان کے اندر یہ بہت سارے اس طرح کے بھیانک جو ہیں وہ نتائج نکلتے رہتے ہیں. لہٰذا وہ کیئر کریں چاہے نہ کریں, جو چیز انسانیت کے خلاف ہے, جو فطرت کے خلاف ہے, اسلام دین فطرت ہے, یہ صرف اسلام کے خلاف چیزیں نہیں ہوتی, یہ فطرت کے خلاف ہوتی ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ فطرت کے خلاف کریں اور فطرت اپنا انتقام نہ لے. فطرت پھر انتقام لیتی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی بھیانک نتیجہ نکلتا ہے. اس لیے جو شخص کہتا ہے کہ میں کیئر نہیں کرتا, وہ کیئر کرے چاہے نہ کرے, وہ اپنا مستقبل گویا اپنی منزل کھوٹی کر رہا ہے. وہ جب اس کا نتیجہ نکلے گا تو وہ یقیناً بھیانک ہوگا, اور کبھی بھی اس کا اچھا نتیجہ نہیں ہو سکتا. رہ گیا دوسرا گروپ جو کہتا ہے کہ ہم سے یہ یعنی ختم نہیں ہو سکتا اور ہم اس سے نکل نہیں سکتے, ہیلپ لیس. جی, آپ نے کہا کہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ یہ انہوں نے خود کریٹ کیا ہے, ایسی کوئی بات ہوتی نہیں ہے بندہ ہیلپ لیس ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چھوڑنا چاہتے نہیں ہیں. وہ چھوڑنا چاہتے نہیں ہیں. جو چھوڑنا چاہتا ہے نا, یہ تو قرآن کا حکم ہے, نولیہ ما تولی. سبحان اللہ. جو کسی طرف جانا چاہتا ہے ہم اس کی پوری مدد کرتے ہیں. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اور دیکھیں منزل مقصود پہ پہنچنا تو ہمارے ذمے رکھا ہی نہیں گیا. کسی بھی چیز میں منزل مقصود پہ پہنچنا ہمارے ذمے نہیں رکھا گیا. منزل مقصود پہ پہنچانا اللہ کا کام ہے, ہمارے ذمے ہے ہی صرف کوشش کرنا.
بالکل صحیح. لہٰذا اگر آپ کوشش کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے منزل پا لی. صحیح. اگر آپ نے کوشش کر لی تو آپ نے گویا منزل پا لی. آپ بظاہر آپ منزل پہ پہنچے چاہے نہیں پہنچے, آپ اللہ کے ہاں آپ منزل پہ پہنچنے والوں کی طرح ہو جائیں گے اگر آپ اس طرف قدم تو اٹھائیں, آپ نکلیں. لیکن لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہیلپ لیس ہیں, یہ دراصل چھوڑنا نہیں چاہتے. اور جو چھوڑنا نہیں چاہتے, دیکھیں نا, آپ کسی کو کہتے ہیں نماز پڑھیں, وہ کہتا ہے دعا کیا کریں. تو کھانا کھانے کے لیے تو ہم نے کسی کو کبھی نہیں کہا کہ دعا کیا کریں کہ میں کھانا یعنی کبھی ہم نے کسی کو کہا کہ دعا کیا کریں کہ میں کھانا کھا لوں. برائی چھوڑنے کے لیے ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ یار دعا کیا کریں, دعا کریں میں چھوڑ دوں. بڑی گہری بات ہے. تو یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا. آپ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر چکے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا جو شخص اس میں پڑا ہوا ہے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا تو بہانہ وہ یہ بناتا ہے. ہیلپ لیسنس جو یہ بات کرتا ہے یہ دراصل بہانہ ہے کہ میں یہ کر نہیں سکتا. اصل میں وہ کرنا چاہتا نہیں ہے. کر نہیں سکتا ان معنوں میں نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ول پاور نہیں ہے یا وہ کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ جذبہ نہیں رکھا, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں رکھی, یہ مطلب نہیں ہے. وہ خواہش کے اعتبار سے نہیں نکل سکتا اس میں سے. صحیح صحیح. وہ جو اپنی وہ ہیلپ لیسنس کی بات کر رہا ہے, ڈیولپ کر لی, وہ ڈیولپ کر لی ہے. وہ اپنی خواہش کے اعتبار سے اس میں سے نکلنا چاہتا نہیں ہے. لہٰذا وہ کہتا ہے میں نہیں نکل سکتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے عاشق مزاج لوگ کہتے ہیں میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا, حالانکہ ہزار کیا آپ کو لاکھوں کیس ملیں گے جو عشق بھی کرتے ہیں اور پھر چھوڑ بھی دیتے ہیں اور سب کچھ ہو جاتا ہے. اور وہی لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نہیں چھوڑ سکتا, وہ چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ صرف اور صرف ایک کہنے کی بات ہے. اپنی ڈیزائر کو, اپنی خواہش کو ایک حقیقت بنا کے بتانے کی بات ہے, اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے. شیخ بڑی آپ نے ویسے کی اسٹریٹ بات ہے, سخت بھی لگ سکتی ہے لوگوں کو, لیکن بہت ٹو دا پوائنٹ آپ نے نا مسئلہ وہ ہائی لائٹ کر دیا. کیونکہ میرے سامنے بھی جب کیسز آتے ہیں, بھائی لوگ ڈسکس کرتے ہیں, تو واقعی ہی ایسا ہی ہے. میں دیکھتا ہوں باقاعدہ کہ ایک تو ان کی ول پاور مری ہوتی ہے, اور وہ یا تو اپنے آپ کو کوئی سزا دے رہے ہوتے ہیں کسی چیز کی, جیسے کوئی حادثہ ہوا ہوتا ہے ان کی زندگی میں, تو وہ اس کو نا بہانہ بنا کے, ایکسکیوز بنا کے کہ نہیں ہماری تو زندگی ویسے ہی ختم ہے, ویسے ہی تباہ ہے, تو بس وہ اپنے آپ کو نا پنش کر رہے ہوتے ہیں ایک گناہ میں جا کے. یا کوئی کچھ لوگ غصے میں کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کسی بات کا غصہ ہے یا کسی کے حالات خراب ہیں تو وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ چلو اب ہم یہاں سے تھوڑا ریلیو ہوں. تو میں دیکھتا ہوں کہ واقعی انہوں نے نا ایکسکیوزز کریٹ کیے ہوتے ہیں, زیادہ یہی نظر آ رہا ہوتا ہے. اور 100% بات ہے, میں اپنے بھائیوں کو بھی کہوں گا کہ واقعی آپ نے کہا نا کہ جو نکلنا چاہتا ہے وہ ضرور. شیخ دیکھیں, میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہائر کرے اور وہ آپ کو 3 لاکھ سیلری, لیٹ سے 5 لاکھ سیلری آفر کرے اور کہ یہ چیز چھوڑ دو, تمہاری جاب تو ہے لیکن یہ چیز تم نے چھوڑ دینی, آپ فوراً چھوڑیں گے. آپ چھوڑیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں چھوڑ سکتا ہوں. آپ کنٹرول کر لیں گے, آپ کہیں گے یار پیسے آ رہے ہیں آن دو, بس یہی چیز چھوڑنی ہے نا, آپ چھوڑ دیں گے. کچھ نہ کچھ کریں گے آپ دوستوں کو لائیں گے, یار میرے پہ نظر رکھو, کچھ نہ کچھ آپ کریٹ کریں گے اور آپ چھوڑ دیں گے. تو آئی تھنک شیخ یہ موٹیویشن کی کمی ہے, آپ نے بالکل جو ہے وہ صحیح کہا. شیخ دیکھو جو چھوڑنا چاہے پھر اس کے بعد وہ ذرائع ڈھونڈے نا میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں. بالکل بالکل. تو جب وہ کہتا ہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتا تو اس کا مطلب ہے اس نے خواہش یہ ڈیولپ کر لی ہوئی کہ میں نے نہیں چھوڑنا. سبحان اللہ. جب وہ کہہ لے گا کہ میں نے چھوڑنا ہے تو پھر وہ دوسرے سے بات کرے گا, بھائی سے بات کرے گا, والد سے بات کرے گا, اپنے دوست سے بات کرے گا, کوئی نہ کوئی اس میں سے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نہ کوئی راستہ دے دے گا جس کے ذریعے سے وہ چھوڑ دے گا. یعنی چاہے وہ منہ سے کہی جائے میں نے چھوڑنا ہے مجھ سے نہیں چھوٹ رہا, لیکن ڈیپ ڈاؤن آئی تھنک اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں میں نے کوئی ایکسکیوز بنا کے یہ کام اللہ معاف کرے جو ہے نا وہ کرنا. سادہ سی بات ہے, جس نے گناہ چھوڑنا ہے نا, قرآن نے ایک بڑا شاندار اصول دے دیا, ان الحسنات یذہبن السیئات. واہ واہ. جس نے گناہ چھوڑنے ہیں نا وہ نیکیاں کرنا شروع کر دے. اللہ اکبر. نیکیاں خود گناہوں کو مٹا دیتی ہیں, گناہوں کو ختم کر دیتی. کیا بات. اب ایک شخص کا بیہیویئر یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں چھوڑ سکتا. اگر وہ نہیں چھوڑ سکتا تو اس نے کوشش کیا کی ہے, کتنی اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ یہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں, مجھے چھڑوا دے. کتنی اس نے نمازیں پڑھی, کتنے اس نے نوافل پڑھے ہیں, کتنے اس نے قرآن پڑھا ہے, کتنا وہ بد نظری سے بچنے کی کوشش کی ہے, کتنا اس نے کیا ہے کہ اس کے بعد وہ کہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتا. اس نے اگر ایک بھی نیکی کی ہو, یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں,
ایک ہے نیکی جی اور پھر نیکی کا رویہ، دوسری چیز ہے برائی اور برائی کا رویہ. نیکی کی طرف چڑھائی ہے، برائی کی طرف اترائی ہے. صحیح. برائی میں بہت جلدی آپ چلے جاتے ہیں، جی نیکی میں اپنے آپ کو بڑا باندھ کے لے جانا پڑتا ہے، بڑا زور لگتا ہے. عقبہ بھی کہا ہے قرآن نے، عقبہ، العقبہ. بالکل عقبہ بھی ہے. تو لہٰذا اپنے نفس کو پورا باندھ کے اوپر چڑھانا پڑتا ہے. اور اگر وہ کوئی نیکی کی طرف آتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی طبیعت کے اوپر، اس کے دل کے اوپر، اس کے دماغ کے اوپر اس کے اچھے اثرات نہ ہوں، یہ ممکن ہی نہیں. بالکل صحیح. دوسری طرف اترائی ہے. اچھا ظاہر ہے جو اترائی ہے یہ بیک وقت چڑھائی اور اترائی نہیں ہو سکتی. جی جی یہ بیک وقت نہیں ہو سکتی. صحیح. جب چڑھائی ہو رہی ہوتی ہے تو اترائی کے اندر فرق پڑ رہا ہوتا ہے، آپ دوسری طرف جا رہے ہوتے ہیں، اپوزٹ ڈائمینشن میں آپ جا رہے ہوتے ہیں. صحیح صحیح. اور اگر آپ جا رہے ہوں اترائی کی طرف تو پھر آپ کی وہ جو چڑھائی ہے وہ اترائی میں بدل رہی ہے اور آپ اپوزٹ ڈائمینشن میں جا رہے ہیں. صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی اور بدی دونوں برابر ایک جگہ ایک وقت میں نہیں ہو رہے ہوتے. جب نیکی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ بدی سے دور جا رہے ہوتے ہیں، ڈسٹینس کریٹ ہو رہا ہے. تو وہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ ہمت کریں، تو وہ چھوڑنے والی بات سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہو نہیں سکتا نا، یہ ہو نہیں سکتا وہ کہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں لیکن وہ چھوڑ نہیں سکتا. نیکی کرے گا تو وہ خود بخود اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسائل پیدا کر دے گا، ایسے ذرائع پیدا کر دے گا کہ وہ نیکیاں اس کی برائیوں کو ختم کر. شیخ سورہ عنکبوت کی بھی آیت ہے نا کہ جو ہماری راہ میں جہاد کرے گا تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، بالکل جو ہمارے راستے میں کوشش کرے. دیکھیں کوشش کرنا ہمارے ذمہ ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی، اور باقی اللہ کے ذمہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے کچھ افیکٹس پہ شیخ اگر میں بات کروں کھل کے، دیکھیں ایک تو اس کے سب سے زیادہ افیکٹ میرج پہ آتے ہیں، آپ کی میریٹل لائف پہ. بہت برا افیکٹ یہ ہے کہ اس کو جو بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہوتا ہے، وہ پھر وہی والے عمل جو حرام عمل ہے، اگر کھل کے بتاؤں تو قوم لوط والا جو عمل تھا وہ اپنی بیویوں کے ساتھ، جس کو آپ اینل سیکس کہہ لیں اگر میں کھل کے بیان کروں، تو وہ اس پہ اپنی بیویوں کو مجبور کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ کچھ ایسے اعمال جو کراہت انگیز ہیں، کراہت والے اعمال ہیں، وہ سیکشول ایکٹس ہیں، وہ ڈیوینٹ بیہیویئرس ہیں جو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتے ہیں، یا بلکہ مسلمان کیا کسی بھی عزت دار انسان کو یا کپل کو زیب نہیں دیتے ہیں. اس پر فورس کرنا، یا یہ کہ کچھ ایسی دوائیاں لینے لگ جانا اپنے آپ کو اس حوالے سے، مطلب اپنے اندر یہ ڈیزائر لانے کے لیے، بوسٹ اپ کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے حکیم بھی آج کل لوگ ان کے پاس بھی چلے جاتے ہیں اور ان کے پاس بڑا کچھ ہی ہوتا ہے. پھر اس کے جو برین پہ شیخ اثرات ہیں، اللہ اکبر، یعنی بندہ اتنا گر جاتا ہے کہ اتنا بندہ جو ہے نا وہ اس کا عادی بن جاتا ہے کہ عورت کو وہ ایز اے فلیش بس دیکھتا ہے، بلکہ عزت چھوٹ جاتی ہے عورت کی. تو اس طرح کے بڑے کیسز اللہ معاف کرے، میرجز بریک ہوئی ہیں لوگوں کی اس عادت کی وجہ سے. لوگوں کے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں اس وجہ سے، میریٹل کپلز کی. عورتیں بیچاری مجبور ہیں، اس طرح کے سوالات آتے ہیں. بلکہ میں آپ کو کوٹ کر ہی دیتا ہوں، اس پوڈ کاسٹ کی ایک بہت بڑی وجہ شیخ ماشاءاللہ ایک معلمہ ہیں، 70 سال ان کی عمر ہے، 40 سال سے وہ دین کی تعلیم دے رہی ہیں عورتوں کو. انہوں نے ایکچولی مجھے میسیج کیا تھا، بیٹا بنایا ہوا ہے مجھے انہوں نے. کہتی کہ میری زندگی کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کب بلاوا مجھے بلا لے. تو کہتی بیٹا آپ نا ایک کام ضرور کر جاؤ. بڑی ریکویسٹ انہوں نے کی کہ آپ کو لوگ سنتے ہیں تو آپ اپنے پلیٹ فارم سے بیٹا اس پر نہ کوئی پروگرام ضرور کریں. آپ مردوں کو سمجھائیں کہ عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں ان کے پاس، اور عورتیں اپنے دکھ بھرے انسیڈنٹ سناتی ہیں کہ یہ عمل حرام ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پہ جو اس طرح سے اپروچ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو مرد نہیں مانتے، ان کو یہ حدیث بھی سنائی جاتی ہیں، وہ مجبور کرتے ہیں. اور جب عورتیں انہیں بہت زیادہ منع کریں تو وہ طلاق دینے پہ آ جاتے ہیں. اور عورت آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں کمزور ہے، ماں باپ ایکسیپٹ کریں گے نہیں، کہاں جائے گی، بھائی بھی ایکسیپٹ، وہ پھر مجبوراً عورتوں کو اس عمل کی طرف آنا پڑتا ہے. تو یہ بڑے پریکٹیکل مسئلے ہیں. تو اس کو شیخ یہ والا جو ڈیوینٹ عمل ہے، اللہ معاف کرے، اس طرح سے اپروچ کرنا یا کراہت انگیز اپنی بیویوں کو فورس کرنا، اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ان مردوں کو اس نیت سے کہ اللہ کرے یہ سدھر جائیں انشاءاللہ، کیا ہم جو ہے نصیحت.
دیکھیں علی بھائی، دو حصوں میں تقسیم کر لیں اس رویے کو. اس میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو حرام ہیں، جو شریعت نے حرام قرار دے دی ہیں اور کلیئر کٹ حرام ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اب اس کے بارے میں کوئی شخص کہے نہ کہے، کسی کی خواہش ہو نہ ہو، اس کا تو اس کے اوپر تو بات کرنا بھی درست نہیں ہے. وہ حرام ہے. جی ہاں. اب ظاہر ہے کہ اگر جس کو آپ اینل سیکس کہتے ہیں، یہ شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور جو کرنے والا وہ لعنتی ہے، اور پھر جو شخص کرتا ہے اس کے بارے میں باقاعدہ سزا ہے. اچھا. اور اس کے اوپر بڑی جو اسکالرز کی ڈسکشن ہے کہ اس کو سزا کیا دی جائے گی، اور اس کے لیے سزا کے بارے میں بھی بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کو پہلی دفعہ چھوڑ دیا جائے گا. اگر کوئی کمپلینٹ آ جاتی ہے تو اس کو پہلی دفعہ چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اگر دوبارہ وہ حرکت کرتا ہے اس کو تعزیری سزا دی جائے گی. اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حرام کام ہے اس اعتبار سے بھی کہ وہ اللہ نے حرام قرار دے دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا. اور دوسری بات، جب یعنی معاشرے کے اعتبار سے بھی گویا وہ ایک جرم ہے، اسی لیے سزا اسی چیز پہ ہوتی ہے جو معاشرتی اعتبار سے کوئی چیز جرم ہوتی ہے. تو اگر اس کی کمپلینٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ سزا ہے. لہٰذا حرام کو تو آپ بالکل، یہ تو ایک ڈیڈ لائن ہے، اس کی طرف تو ہم جا نہیں سکتے. وہ کوئی شخص خواہش کرے یا نہ کرے، اس کا مطلب جو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی خواہش کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی خواہش کر رہا ہے. اور اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کو تو ہر صورت میں روکنا پڑے گا، اور بیوی کو سٹینڈ لینا چاہیے. اگر بیوی سٹینڈ نہیں لیتی اس کے سامنے تو بیوی غلط کر رہی ہے، اس کو سٹینڈ لینا چاہیے. آخر معاشرہ ہے، ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی اس کو کہنے والا، اس کا بڑا، اس کا کوئی بھائی، اس کا باپ، مرد کو کہنے والا. تو بیوی کو سٹینڈ لینا چاہیے، اور اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو ان کے ساتھ انوالو کر لینا چاہیے. اچھا. اور کسی صورت اس بات کو تسلیم نہیں کرنا. جو حرام ہے وہ تو حرام. ٹھیک. اب رہ گئی دوسری جو کراہت والے اعمال ہیں، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور ظاہر ہم اشارہ ہی کر سکتے ہیں، اس کی تفصیل شاید میڈیا کے اوپر بیان نہیں ہو سکتی. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلچرل ڈفرینسز ہیں، اور جو کراس کلچرل میرجز ہو رہی ہیں اس کے اندر یہ معاملہ زیادہ آ رہا ہے. کہ آپ ظاہر ہے کہ ایک لڑکا جو ہے وہ ویسٹ کا ہے اور لڑکی ایسٹ کی ہے، اور اس کی آپ شادی کریں گے تو لڑکے کی جو اورینٹیشن ہے وہ اور ہے، اور لڑکی کی اورینٹیشن اور ہے. صحیح. وہاں یہ پرابلم ہوگا. اچھا، اس میں پھر ظاہر ہے آپ کو لمٹس طے کرنی پڑیں گی. لڑکا لڑکی کو آپس میں لمٹس طے کرنی پڑیں گے، کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا نہیں کیا جا سکتا. اب وہ لمٹس جو ہیں وہ شریعت نے نہیں لگائی. شریعت نے وہ لمٹ لگائی ہے جو حرام کی ہے، اور حرام کی لمٹ کو آپ ایک طرف رکھ دیں، اس کے اوپر تو کوئی ڈیبیٹ ہے ہی نہیں نا، اس پہ تو بات نہیں ہو سکتی. اور جو کراہت والے اعمال ہیں، کراہت والے اعمال صرف اس کی کراہت ہے، جی، اس کو حرام نہیں ہے. سمجھ. اور جب وہ حرام نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کو باہمی طور پر اس میں یہ طے کرنا چاہیے کہ کیا انسانیت کے لیے درست ہے اور کیا انسانیت کے لیے درست نہیں ہے، اور کس چیز کو ہم انسانی عمل کہہ سکتے ہیں اور کس چیز کو ہم انسانی عمل نہیں کہہ سکتے. لہٰذا اس میں جو کراہت کی جو لائن ہے، ڈیڈ لائن ہے، وہ آپ نے خود کریٹ کرنی ہے. میاں بیوی خود کریٹ کریں، آپس میں بات کریں، اور آپس میں بات کر کے اس کی ایک آپس میں باہمی طور پر ایک لائن کریٹ کر لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواہ کسی عورت کو بھی اس کے اندر ضد نہیں لگانی چاہیے کہ چونکہ یہ بات تم کہہ رہے ہو اور یہ بات کراہت والی ہے. مجھے دیکھیں، جب آپ اس کراہت کو معیار بنائیں گے نا تو کراہت از نتھنگ. صحیح. یہ معیار اگر بنائیں گے تو بہت ساری خواتین ہیں جو ویسے ہی مرد و زن کے تعلقات کو کراہت سے دیکھتی ہیں. ایسے ہی. اور یہ بہت ساری جو گھریلو قسم کی خواتین ہیں اور مذہبی گھرانوں کی پلی ہوئی بچیاں ہیں، وہ تو اس عمل کو ویسے ہی کراہت سے دیکھیں گی. وہ تو حلال عمل کو بھی کراہت سے دیکھتی ہیں. لہٰذا کراہت معیار نہیں ہو سکتا، معیار شریعت ہے. اور شریعت نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا ہے وہ حرام ہے، اور جس چیز کو حرام قرار نہیں دیا وہ اگر شوہر خواہش کر رہا ہے، یا لڑکا جو ہے وہ ایسٹ کا ہے، لڑکی ویسٹ کی ہے، اس کی اورینٹیشن ایسی ہوئی ہے، تو بالکل یہ وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے. اور وہ جو
خاتون ہے وہ جس طرح کی اس کی اورینٹیشن ہے، وہ اگر کوئی خواہش کرتی ہے، دیکھیں یقین کریں میں ایک جگہ جمعہ پڑھایا، پرانی بات ہے، صحیح، تو جمعے کے بعد ایک کوئی 60-65 سال کا یا شاید 70 سال کا ہوگا آدمی، وہ مجھے لے گیا ایک طرف، مجھے کہتا ہے پنجابی میں، اس نے کہا کہ میں تیرے مگر جمعہ پڑھیا تو مینوں لگتا ہے تینوں مسئلے دا ول ہے. اچھا مطلب آپ بتا سکتے ہیں مسئلہ. صحیح. مجھے اس نے ایک ایسا مسئلہ پوچھا جو اصل میں مسئلہ تھا ہی نہیں. اچھا. میاں بیوی کے باہمی تعلق کا مسئلہ. ٹھیک ہے. اور اس نے کہا، پتہ کیا کہا، میری بیوی کہتی ہے ایسے کرو اور میں اس کو کہتا ہوں یہ حرام ہے. صحیح صحیح. تو آپ بتاؤ کہ وہ حرام ہے کہ نہیں. میں نے کہا بالکل حرام نہیں ہے، جو آپ کی بیوی کہتی ہے وہ بالکل ٹھیک کہتی ہے. ٹھیک. حیران ہو گیا، کہتا ہے میری تو پھر عمر ضائع ہو گئی. اچھا. صحیح. یقین کریں، وہ کہتا ہے میری تو پھر عمر ضائع ہوگی. صحیح. اب بات یہ ہے کہ اس کو کہاں آپ نے ڈیڈ لائن لگانی ہے. اس کے لیے آپ کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے. لڑکے کو بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے، لڑکی کو بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. کسی قریبی اسکالر سے، کسی عالم سے آپ بیٹھ کے پوچھ لیں کیا حرام ہے کیا حرام نہیں ہے. اور جو حرام کی حدود کے علاوہ ہیں، دیکھیں بیویاں کھیتی ہیں اور اپنی کھیتی سے جہاں سے مرضی آؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز حرام ہے اس کے علاوہ آپ کو اجازت ہے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ جو بھی معاملات آپ نے کرنے ہیں شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کر لیں. البتہ جو انسانی کراہت کا معیار ہے وہ کسی بھی جگہ مختلف ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. عالم عرب میں اور ہو سکتا ہے، مشرق میں اور ہو سکتا ہے، مغرب میں اور ہو سکتا ہے، اور اس میں آپ کوئی بھی لمٹس طے کر سکتے ہیں. لہٰذا ان لمٹس کو آپ اس طرح ایڈریس کریں کہ آپ باہمی طور پر کوئی ایسی چیز کر لیں کہ جس میں کراہت بھی آپ کی ایڈریس ہو جائے اور شریعت کے معاملات جو ہیں وہ بھی ایڈریس ہو جائیں. بہت بہت زبردست آنسر شیخ. ویسے اگر میں آپ کو کھل کے بتاؤں تو یہ والے جو پہلا جو ہم نے ڈسکس کیا جو حرام عمل ہے، یہ زیادہ سننے میں ایسا آ رہا ہے، انہوں نے بھی مجھے بتایا جو ماشاءاللہ معلمہ ہیں، کہ یہ مڈل ایسٹ میں جو لوگ گئے ہوئے ہیں تھوڑا سا لوور کلاس بیک گراؤنڈ سے، تو وہ ٹک ٹاک دیکھنا، اور پھر ظاہر ہے وہ ٹک ٹاک آپ کو پتہ ہے بہت ہی خرابی کی طرف لے جاتا ہے انسان کو. اس میں ہے ہی یہ باڈی کا ایکسپوجر ہے، لڑکیوں نے اپنے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں، وہ مرد دیکھ رہا ہے، بس ہر وقت وہ آنکھ کا زنا ہو رہا ہے. پھر وہ ایجوکیشن ہے نہیں، بالکل اویئرنیس ہے نہیں، تو وہ اس طرف شیخ زیادہ جاتے ہیں، مطلب جتنا میں نے سنا ہے. تو اس کے اثرات گناہوں کے، جنرلی گناہوں کے اثرات بھی، اور خصوصاً اس عمل کے کیا آپ کی فیملی پہ، آپ کے بچوں پہ، آپ کی اوور آل سوشل لائف پہ بھی اس کے اثرات جو ہے وہ کیوں نہیں اثرات ہوتے؟ جب ایک عام گناہ ہے، عام برائی ہے، اور اس برائی کے آپ کے سوشل لائف کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. آپ کا وہ جو پہلے میں نے آپ کو چڑھائی اور اترائی کی مثال دی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں اور وہ برائی آپ کی اترائی کا باعث نہیں بن رہی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ اتر رہے ہیں، آپ گہرائی میں جا رہے ہیں. لہٰذا جب آپ گہرائی میں جا رہے ہیں، تو جب میاں بیوی کا باہمی تعلق گہرائی کی وجہ بن رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے سوشل امپیکٹ ہے. اور وہ جو سوشل امپیکٹ ہے وہ آپ کے، دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مرئی ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں، اور کچھ چیزیں نظر نہیں آتی. اور جو نظر نہیں آتی وہ کتنے اثرات ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا، غیر مرئی قسم کے اثرات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں غیبت ہے. غیبت ایک گناہ ہے، اور وہ آپ نے کسی ایسے شخص کا کیا جو موجود نہیں ہے. غیبت اسی کے لیے. تو کوئی بھی بات آپ کریں، اب میں نے آپ سے بات کی، کسی تیسرے آدمی کے بارے میں بات کی، بات ہوئی، ختم ہو گئی. لیکن یہ ختم نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یوں اشارہ کر کے بتایا تھا نا کہ یہ چھوٹے قد کی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا عائشہ تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا رنگ بدل کے رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی اس طرح کا گناہ کرتے ہیں جس کا تعلق کسی بھی دوسرے فرد کے ساتھ ہے، تو وہ گناہ معاشرتی امپیکٹ رکھتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے معاشرتی اثرات نہ ہوں. اس لیے آپ کا گھر، آپ کے بچے، آپ کے اہل خانہ اور آپ کے رشتہ دار سارے کے سارے اس سے متاثر ہوں گے ود دا پیسج آف ٹائم. وہ ون وے اور دا ادر کوئی نہ کوئی مسائل آپ کو ہوتے رہیں گے. جب آپ گویا
برائی میں جا رہے ہیں اور آپ اترائی کی طرف جا رہے ہیں, آپ حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں اور حرام کے ارتکاب کے اثرات آپ کے اوپر بھی ہوں گے اور آپ کے ارد گرد جو ہے وہ ایک سوشل سرکل کریٹ ہو جائے گا اس برائی کا, جو ظاہر ہے اس سے دوسرے لوگ متاثر ہوں گے. بالکل. اور مطلب تنگیاں بھی آئیں گی آپ کو, ظاہر ہے آپ کی اولاد میں بھی تنگی, بیماری بھی. پتہ تنگیوں کا مسئلہ تھوڑا سا اور ہے. ایک ہے دنیاوی تنگی. جی, دنیاوی تنگی ضروری نہیں ہے کہ آئے. صحیح. اب کفار بھی تو ہیں, ان کو بھی تو نہیں آتی. ٹھیک. بہت سارے بے دین لوگ ہیں, ان کو کوئی تنگی نہیں آتی. صحیح. بظاہر وہ ان کو بعض اوقات بیماری بھی نہیں ہوتی, اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو کوئی تنگی دنیاوی تنگی نہ آئے. ہم اصل میں تنگی کو کیلکولیٹ کرتے ہیں دنیاوی اور میٹیریل تنگی سے. تو وہ تنگی نہ ہو تو ہم کہتے ہیں یار وہ گناہ بھی کر رہا ہے اور موج کر رہا ہے. بالکل. دیکھیں اصل تنگی وہ ہوتی ہے کہ آپ دین کی طرف نہ جا سکیں. آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی لگامیں کھلی چھوڑ دے اور آپ گناہوں کی طرف جو ہیں وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں. دیکھیں جس شخص کو اس نے تھوڑا سا گناہ کیا ہے اور اس گناہ کے نتیجے میں تنگی آ جائے اور اس کو احساس بھی ہو جائے کہ یہ گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے, تو اس سے بڑی تو نعمت ہی کوئی نہیں. بالکل. کہ اس کو فوراً واپسی کا موقع مل رہا ہے اور واپسی کا احساس ہو رہا ہے کہ میں واپس چلا جاؤں. اور جس شخص کو گناہ کرنے کے بعد کوئی تنگی بھی نہیں آئی, وہ اس کو تو گناہ کے اوپر اور دلیری ملتی ہے اور وہ تو اور بڑھے جائے گا اور وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو اور آگے سے آگے جائے گا. جس کو برائی اس کو مہلت ملتی جاتی ہے اور وہ گناہوں میں آگے سے آگے چلا جاتا ہے. جس کو تنگی آ جاتی ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں بڑا بعض اوقات یہ بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ وہ تنگی کی وجہ سے اس کو احساس ہو گیا اور وہ واپس آ گیا. جی بالکل ٹھیک. تو یہ جو چلیں, میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ ہماری بھی آواز جائے, ہمارے ایسے بھائی جو اللہ معاف کرے کچھ ایسے حرام کاموں میں انوالوڈ ہیں, تو یہ جو بیویاں ان کی جب نو کرتی ہیں اور وہ پھر بھی مجبور کرتے ہیں, تو یہ تو شیخ میرا خیال پہلا عمل بھی کبیرہ گناہ, اور یہ نو پہ انہیں ڈانٹنا یا طلاق کی دھمکی دینا یہ بھی جب ایڈ ہو جائے گا تو یہ کتنا بڑا گناہ. یہ تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی وجہ کے کسی کو طلاق دیتا ہے جی تو وہ اپنی جگہ پہ حرام ہے. جی. اور اگر وجہ جو بنائی ہوئی ہے وہ وجہ بھی حرام ہے, اللہ تو اس کا مطلب ہے حرام کے اوپر حرام, یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے. لیکن کوئی شخص اگر اس طرح کرنے کے لیے اوپر تل جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حرام کے ارتکاب کی بجائے بیوی اگر اس کے اوپر نو کر کے کھڑی ہو جائے گی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے اہل خانہ کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے والدین کو کسی کو اس میں شامل کر لے, تو میرا خیال ہے کہ وہ بیوی انشاءاللہ کسی صورت بھی خسارے میں نہیں رہے گی. اس کا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ بندوبست اور کر دے گا, یا اسی کو اس شخص کو ہو سکتا ہے صرف اس وجہ سے عقل آ جائے کہ یہ دوسروں کو بتا رہی ہے. اب یہ بھی تو ایک بہت بڑی ڈیٹرنس ہے نا, کہ اگر کوئی شخص کسی کو بتا دے, آپ صرف اس کو یہ کہہ دیں کہ میں امی کو بتا دوں گی, میں ابو کو بتا دوں گی, میں فلاں کو بتا دوں گی, تو یہ بہت بڑی ڈیٹرنس ہے. وہ کہے گا نہ بتانا نا, میں نہیں کرتا آئندہ, لیکن بتانا نا. تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑا ایک ہے کہ کسی کو بتایا نہ جائے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیویوں کو سٹینڈ لینا چاہیے اور بہت پیار, محبت اور احترام سے سٹینڈ لینا چاہیے. اور جب آپ سٹینڈ لے کے دوسروں کو شامل کریں گے تو جس طرح کا ہمارا مشرقی معاشرہ ہے, اس میں تو میرا خیال ہے کافی حد تک امکان ہے کہ صرف لوگوں کو بتانا ایک اتنا بڑا, دیکھیں میں آپ ہیں, دیکھیں سب لوگوں کو گناہ پہ کتنا ایک ٹیمپٹیشن تو ہوتی ہے. جی جی. گناہ سے روکنے کے جتنے امکانات ہیں جی, ان میں سے سب سے بڑا امکان یہ ڈیٹرنس ہے, یہ والی ڈیٹرنس ہے کہ یار کسی کو پتہ نہ چل جائے. صحیح. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے. بالکل ٹھیک. بالکل کہ آپ کسی خطے میں ہوں. جی. مطلب میں اپنے بچوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ میں دنیا کے کسی خطے میں جاتا ہوں, ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ کوئی شخص مجھے جاننے والا نہ ملے. صحیح. تو پھر میرے پاس گناہ کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ صحیح. تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. بالکل. اس کے بعد آپ کو یعنی کر نہیں سکتے, شکر اللہ کا. تو باوجود اس بات کے کہ آپ کے اندر جو ہے ایک احساس موجود ہے, ایک اس کی ڈیزائر موجود ہے, اور اس ڈیزائر کو آپ اوور کم کر رہے ہیں,
اوور کم کرنے کے لیے اللہ نے انعامات دے دیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح کا پوزیشن ایسی دے دی ہے, معاشرے کے اندر ایسی پوزیشن دے دی ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے, تو اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر. تو اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خواتین اس بات پہ اپنے سوشلی اپنے ارد گرد کے جو دائرہ کار ہیں ان لوگوں کو انوالو کریں تو میرا خیال ہے شاید وہ رک جائیں گے. اس میں بہت بڑا امکان ہے کہ وہ رک جائیں گے. اور اگر نہیں بھی رکتے تو حرام پہ تو سٹینڈ لینا ہے, حرام پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے نا. بالکل صحیح. باقی اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں جو اس کے علاوہ ہے نا, جو دوسرا پارٹ, اس پہ میں اپنی بہنوں سے, اپنی جو خواتین ہیں مسلمان بہنیں, چاہے مغرب میں ہوں چاہے مشرق میں ہوں, اور مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب کو ایک دوسرے سے کمپرومائز کرنا چاہیے. اور اس کی کمپرومائز کی حد جو ہے آئیدر وے کلوز ہو سکتی ہے. صحیح صحیح صحیح. یعنی یہ نہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایک طرف ہوں, بالکل ٹھیک. آئیدر وے کلوز ہو سکتی ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر. جب آپ حرام سے باہر ہیں تو انشاءاللہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے.